الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم والشمس والقمر والأرض والجبال والبحر، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه الأخير ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأقرب. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن مقدس کی خطبۃ الجمعۃ المبارک کے خطبہ کے عنوان کے حوالے سے آپ کے سامنے 14ویں پارے کی سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ یہ آیت قرآن کریم کی سب سے جامع آیت ہے۔ یہ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، اور صرف جمعے کے خطبے میں ہی نہیں، ہر جمعہ کے خطبے میں، دوسرے خطبے میں اخیر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ اسی ایک آیت پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ معاشرے کے اندر جرائم اور کرائم ختم ہو سکتے ہیں، اور انسان اللہ کا پسندیدہ، منتخب اور پیارا بن سکتا ہے۔ اسلام کی حقانیت، اسلام کا حسن، اسلام کی اچھائی اور سچائی، اسلام کی خوبصورتی اور اسلام کی عظمت و اہمیت اسی ایک آیت سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ حکم کرتا ہے 3 چیزوں کے کرنے کا، اور 3 ہی چیزوں کو منع کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے، اور 3 ہی چیزوں سے بچنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ پہلا کام، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر، کہ بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کا، انصاف کا۔ اللہ فرماتا ہے یأمر بالعدل، کہ عدل کرو۔ دوسرا کام والاحسان، اور احسان کرو۔ اور تیسرا کام وایتاء ذی القربی، عزیز رشتہ داروں کو دو، قرابت داروں کو دو، گیو ٹو ریلیٹیوز، یعنی جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کو دیتے رہنا، خبر گیری کرتے رہنا۔ اور جن 3 چیزوں سے منع کیا ہے ان میں سے پہلا کام ہے، پہلی چیز ہے فحشاء، بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر، منکر کہتے ہیں اللہ کی نظر میں جو کام ناپسند ہو، جو کام اللہ کو ناپسند ہو اس کو منکر کہتے ہیں۔ تو جن 3 چیزوں سے منع کیا ہے، رکنے کو کہا ہے، بچنے کو کہا ہے، ان میں سے پہلی چیز، پہلا کام ہے فحشاء، بے حیائی کے کاموں سے بچنا۔ دوسری چیز ہے منکر، اللہ کی نظر میں جو ناپسندیدہ کام ہو اس سے بھی بچنا۔ اور تیسری جو چیز ہے والبغی، بے غین اور یا لکھا جاتا ہے رسم الخط میں
اس کے معنی آتے ہیں ظلم اور سرکشی۔ اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں۔ اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں۔ یہ ایمان لانے سے پہلے ان کو پتہ چلا کہ جی ایک نبی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے اور اس پر قرآن کریم کی شکل میں احکامات اترتے ہیں، اور جو بھی اس کے پاس جاتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے۔ گرویدہ ہونا یعنی اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کی بات دلوں پر اثر کرتی ہے، اور وہ ایسا ہے کہ جو اخوت و ہمدردی، مساوات اور بھائی چارہ اور ان تمام چیزوں کی وہ تلقین بھی کرتا ہے۔ تو جب ان چیزوں کے متعلق اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا ایمان لانے سے پہلے، تو انہوں نے اپنے 2 قاصد کو بھیجا، اپنے 2 نمائندوں کو، 2 آدمی کو، 2 ویکتی کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ، جا کر تحقیق کرو، ریسرچ کرو، معلومات کرو کہ ہم نے جو یہ باتیں سنی ہیں کہ ایک ویکتی ہے جو نبی ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، اس پر قرآن کریم کی شکل میں احکامات اترتے ہیں، اور جو اس کو دیکھتا ہے، جو اس کو جاتا ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے، جس سے بھی اس کو قربت حاصل ہوتی ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 نمائندوں کو، 2 ویکتی کو بھیجا کہ جاؤ اس ویکتی کے پاس اور جا کر ذرا ریسرچ کرو، تحقیق کرو، معلومات کرو۔ اور معلومات کیا کرنا ہے؟ من انت وما انت۔ وہ دونوں آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 2 آنے والے نمائندے، 2 قاصد ہیں، 2 ویکتی جو آئے تھے تفتیش کے لیے، تحقیق کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے، وہ دونوں آ کر پوچھنے لگے من انت، آپ کون ہیں، وما انت، اور آپ کیا ہیں۔ جب ان دونوں نے، آنے والوں نے، قاصدوں نے جب یہ 2 سوال دریافت کیے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سوالوں کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں انا محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ ہوں، محمد بن عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا میں محمد ہوں، سارے کہیں عزت سے، محبت سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا جو سوال کیا تھا وما انت، آپ کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا عبدہ، میں اس رب کا سچا ایک ویکتی اور ایک بندہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 قاصدوں کے سامنے یہی آیت تلاوت کی، یہی آیت پڑھی جس کو ہم نے خطبے میں پڑھا ہے، اور عام طور پر خطبہ حضرات دوسرے خطبہ میں، جمعہ کے دوسرے خطبہ میں، اور تقریباً عیدین کے دوسرے خطبے میں بھی آخر میں اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ آیت پڑھی، اس آیت کو سن کر، چونکہ وہ سارے عربی داں تھے، اہل لسان تھے، اہل مانے والا اور لسان مانے عربی میں زبان، تو زبان والا آپ کہیں گے تو کیا ان کے علاوہ ہمارے پاس زبان نہیں ہے؟ لیکن عربی میں، عربی ڈکشنری میں اگر آپ اس کا ترجمہ میننگ دیکھیں گے تو لسان کے معنی ہی زبان کے آتے ہیں، اور عرب علماء، اور خصوصاً عرب میں علماء کی اصطلاح میں لسان کے معنی عربی زبان بولنے والے کو کہتے ہیں۔ یوں تو لسان کے معنی ہی زبان کے آتے ہیں، اور وہ زبان کسی بھی ویکتی کی ہو سکتی ہے۔
تو وہ اہل لسان تھے، زبان ان کی عربی تھے، وہ اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ اس آیت کو سن کر اس قدر متاثر ہوئے کہ واپس جا کر اپنے جو قوم کے جو سردار اور لیڈر ہے اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تفتیش کے بارے میں، جس کی تحقیق کے بارے میں آپ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم نے جب ان کے پاس گیا، تحقیق کیا، معلومات کی، تو انہوں نے ہمیں اس آیت کا حکم دیا، اس کی تعلیم دی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اور کہا کہ وہ تو بڑے بھلے مانوس ہے، بڑے سچے انسان ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، اور وہ اللہ کے سچے بندے بھی ہیں، اللہ کے سچے رسول بھی ہیں، اور وہ حسب اور نسب کے اعتبار سے بھی بڑا بلند اور اعلیٰ ہے، اور وہ کردار اور گفتار کے اعتبار سے بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ انہوں نے کہا چنانچہ ہم جائیں اور ایمان لانے میں سبقت لے آئیں۔ سبقت مانے سمجھے؟ ارے جانتے ہیں تو بولیے ہاں جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں تو بھی چپ بالکل مورتی کی طرح جو ہے نا آپ بیٹھے نہ رہیں، بتائیے جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں تو جاننا چاہتے ہیں۔ سبقت کے معنی پہل کرنا، لائن لگی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی اس سے پہلے کہ وہ لیں چلو ہم پہلے چلتے ہیں، لائن کے پہلی صف میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پہل کرنے کو عربی میں سبقت کرتے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صحابہ ایمان لانے میں سبقت کرنے والے تھے۔ صحابہ کرام سے پہلے، انبیاء کرام کے بعد اور صحابہ کرام سے پہلے کسی نے ایمان لایا ہے؟ ظاہر سے بات ہے، نبی انبیاء علیہم السلام کے بعد اور صحابہ سے پہلے کسی نے ایمان نہیں لایا ہے سوائے صحابہ کرام کی جماعت کے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جائیں اور ایمان لے آئیں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کے ساتھ ایمان قبول کر لیتے ہیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ اقسم بن سیفی اور ان کی قوم راستے میں ہی تھے، ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بہرکیف یہ واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ مجھے تو یہ جو 3 کاموں سے بچنے کا اور 3 کام کرنے کا حکم دیا ہے، بات اسی پر کرنی ہے۔ مگر اس آیت کے بارے میں، ایک قرآن کریم کی کتنی جامع آیت ہے، سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عبداللہ ابن مسعود کون ہے جانتے ہیں؟ بخاری شریف قرآن کریم کے بعد سب سے مایہ ناز، سب سے بڑی اور سب سے اونچی کتاب، جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے اونچی کتاب بخاری شریف ہے۔ اسی بخاری شریف کے اندر آیا ہے یابن مسعود انت افقہ الامہ، اے ابن مسعود تو اس امت کا سب سے بڑا فقیہ ہے، سب سے بڑا مفتی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ مفتی کی ڈگری جو ملی ہے، یہ جو سند ملی ہے، وہ کسی ادارے سے، کسی مدرسے سے، کسی کالجز سے، کسی یونیورسٹی سے نہیں، بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درسگاہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کے براہ راست نبی کو چھوڑ کر اور کوئی ان کا ٹیچر، پڑھانے والا استاد نہیں ہوتا تھا۔ اور انبیاء کرام کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا ٹیچر ایک واحد اللہ، اس کے علاوہ انبیاء کو دنیا میں پڑھانے والا کوئی نہیں۔ ایک روایت ایسی ملتی ہے، لیکن مجھے بات اس پر نہیں کرنا ہے، اگر اس پر بات کروں تو سارا وقت اسی پر ختم ہو جائے گا۔ بہرکیف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ یہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، کتنے بڑے مرتبہ والا صحابی ہے، کتنی اس کی عظمت اور فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں حدیث میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ درخت پر چڑھ رہے ہیں،
جو ہی درخت پر چڑھتے ہیں ہوا کی وجہ سے ان کا کرتا اوپر کو اٹھ جاتا ہے اور ان کی پنڈلیاں نظر آنے لگتی ہے۔ جب ان کی پنڈلیاں نظر آنے لگتی ہے تو وہ بالکل پتلی اور باریک تھی، تو سامنے صحابہ کرام کچھ کھڑے تھے، ان کی نظر پڑی تو وہ پتلی اور باریک ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام ہنسنے لگے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابن مسعود کی پتلی اور باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر مسکرانے والوں، یہ اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے، اللہ کے پاس یہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کی باریک پنڈلیاں ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ یہ دلالت کرتی ہے، یہ اشارہ ہے اس بات کی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اتنا اونچا مرتبہ اور درجہ دیا ہے۔ آگے سنیں، یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتنے بڑے فقیہ، کتنے بڑے معلم اور کتنے بڑے مفتی تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام اعظم ہیں، سب سے بڑے امام ہیں۔ چار جو بڑے بڑے امام ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کے ہم مسلک ہیں، ان کے مسلک پر عمل کرتے ہیں، وہی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام اعظم ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان کے مسلک کا جو مدار ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ پر بیس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ پر اس کی بنیاد ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ پوری دنیا میں خطہ ارض میں سب سے زیادہ جس امام کے لوگ مسلک کو مانتے ہیں، ان کے ہم مشرب ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، وہ یہی امام ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بتائیے، پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3 حصہ لوگ جن امام کے مسلک پر چلتے ہیں، مانتے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی مسئلے کی اگر مدار کو دیکھیں گے تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ پر ہی بنیاد ہے۔ کتنے بڑے امام ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا ابتدائی دور ہے، ابتدائی زمانہ چل رہا ہے، کچھ ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا ابتدائی دور ہے اور اس زمانے میں کچھ ہی لوگ اسلام لائے تھے، ایمان لائے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس زمانے میں مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے اور چھپ چھپ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اور اپنے ایمان کو اس زمانے میں ظاہر کرنا ایسا ہی تھا جیسے اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کوئی اپنے ایمان کو ظاہر کرتا تو یہ ایسا ہی تھا جیسا کہ موت کے منہ میں اپنے آپ کو ڈھکیل دینا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی یہ بیان ہے کہ اہل مشرکین کا مظالم کا عالم یہ تھا کہ زمین بھی لرزہ طاری ہو جاتا تھا زمین پر۔ اہل مشرکین مکہ کے مظالم، ظلم و ستم کو دیکھ کر، یعنی اس زمانے میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا کہ ہم مسلمان ہیں تو مشرکین مکہ اس پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور بیت اللہ کی دیواروں کے چھاؤں میں بیٹھ کر زور زور سے سورۃ الرحمن کو پڑھنا ہم نے شروع کیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ زور زور سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا سورہ رحمان کو۔ جب انہوں نے زور سے سورہ رحمان کو پڑھنا شروع کیے، ادھر جو ہی قرآن کریم کے زور سے پڑھنے کی آواز سنائی دیے،
مشرکین مکہ کی کانوں میں یہ آواز گئی، یکدم وہ سارے آئے اور سارے ایک بارگی ٹوٹ پڑے اور مار مار کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لہو لہان کر دیا۔ ادھر مار کے مشرکین مکہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لہو لہان کر دیا ہے، اور ادھر حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں کہ محو تلاوت میں مستغرق ہو کر، محبت میں ڈوب کر قرآن مقدس کی تلاوت کیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی کا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے بات کریں، اللہ سے بات کریں، تو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ قرآن مقدس کی تلاوت کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ سے کلام کرنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ باتیں بتانی نہیں ہے، جب بات آئی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تو بات میں ضمناً یہ باتیں آ گئی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کتنے بڑے صحابی تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے جامع آیت وہ یہی آیت ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی۔ آیت کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول ہیں، جب انہوں نے اس آیت کو سنا تو ایمان لے آئے اور فرمایا استقر الایمان فی قلبی فاحببت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس آیت کی وجہ سے ایمان میرے دل میں راسخ ہو گیا، ایمان میرے دل میں مضبوطی سے جم گیا، ایمان میرے دل میں محو ہو گیا، ایمان میرے دل میں پیوست ہو گیا، اور فرمایا کہ میں اس آیت کی وجہ سے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے محبت کرنا ہم نے شروع کیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ فرماتا ہے اس آیت میں 3 کام کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 کام سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے پہلا کام ہے، اللہ حکم دیتا ہے یأمر بالعدل، عدل کرو، والاحسان، دوسرا کام احسان کرو۔ عدل اور احسان یہ کیا ہے؟ کبھی کبھار ہم اس کو اردو کے محاورے میں ملا کر بولتے ہیں، عدل و احسان۔ ہم اس کو ایک ہی جیسا سمجھتے، ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن ایک نہیں ہے، اس میں قدرے فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ عدل کہتے ہیں برابر سرابر بدلہ دینا۔ غور سے سنیے گا، عدل کہتے ہیں برابر سرابر بدلہ دینا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ تھوڑا ظلم کیا، سامنے والے نے بھی آپ کے ساتھ تھوڑا ظلم کیا، آپ نے سامنے والے کو اس کے ساتھ تھوڑا اچھا کیا، سامنے والے نے بھی آپ کے ساتھ تھوڑا اچھا کیا، آپ نے کسی کے ساتھ تھوڑی حق تلفی کی، سامنے والے نے بھی آپ کے ساتھ تھوڑی حق تلفی کی، آپ نے بچے نے چھوٹی غلطی کی تو آپ نے سزا بھی بچے کو چھوٹی ہی دی۔ یہ ہے عدل، برابر سرابر بدلہ دینا، اس کو کہتے ہیں عدل۔ اور احسان کہتے ہیں کہ کسی نے کسی پر تھوڑا اگر بھلائی کیا ہے تو سامنے والے نے اس سے زیادہ اس پر بھلائی کر دیا، کسی نے کسی کو تھوڑا دیا، سامنے والے نے اس کو زیادہ دیا، بڑھ چڑھ کے دیا، کسی نے کسی کو تھوڑا ہی گفٹ دیا یا ایک بھی بار گفٹ دیا، سامنے والا اب بار 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 اس کو ہدیہ اور گفٹ دیے جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں احسان۔ تو عدل اور احسان میں فرق ہوا، سمجھ میں آئی؟ قرآن کہتا ہے، اسی عدل کا حکم میں اللہ قرآن میں دیتا ہے کونوا قوامین بالقسط، کہ عدل کے ساتھ
انصاف کرو، عدل کے ساتھ وزن کرو، عدل کے معاملے میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، کہ جب بھی وزن کرنا ہو تو عدل اور انصاف اور برابر سرابر وزن کرو۔ تیسری جگہ اللہ فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، بھلائی کے ساتھ، عدل اور انصاف کے ساتھ تولو، اس لیے کہ یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو عدل کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ عدل کا معیار کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری ہے؟ فور ایگزامپل، مثال کے طور پر اس کو سمجھے کہ ایک آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی ایک اللہ پوری دنیا کے نظام کو چلاتا ہے۔ اس اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ سوتا بھی نہیں ہے، اسے نیند بھی نہیں آتی ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی ہے، وہ اللہ پوری نظام دنیا کو یوں ہی چلاتا ہے اور تمام چیزوں سے اللہ تر و تازہ ہے، اسے تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کو مانتا بھی ہے اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتا ہے۔ ذات اور صفات میں شریک ٹھہرانا یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے، اسی کو تو شرک کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سب معاف کرے گا، شرک معاف نہیں کرے گا، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ کوئی چاہے گا کہ ہم معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، توبہ استغفار بڑے بڑے گناہوں کی تو ہو سکتی ہے، اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے کہا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو ایک یہ کہ اللہ کو ماننا اور دوسرا یہ کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے اللہ کی ذات میں عدل۔ اللہ کی ذات میں عدل کی ایک مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ میں جتنا چاہے گناہ کر لوں، جتنا چاہے گناہ کر لوں، اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا، لہٰذا ٹینشن لینے کا نہیں، جتنا چاہے گناہ کرو، صغیرہ کبیرہ سب کرو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ معاف جب اللہ کرنے والا ہے تو گناہ کرنے میں کیا ٹینشن ہے، کیے جاؤ۔ یہ ہے اپنے گناہوں پر مطمئن ہو جانا، یہ بھی غلط ہے۔ اور دوسرے آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر کسی نے گناہ کر لیا تو وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، گویا کہ وہ اپنے گناہوں پر اس قدر مایوس ہو گیا کہ وہ اب یہ سمجھنے لگا ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو اب جنت میں جا ہی نہیں سکتا، یہ بھی غلط ہے۔ تو عدل کا ایک تقاضا یہ ہے، عدل کا ایک معنی یہ ہے کہ عدل کے معنی کے آتے ہیں مساوات، عدل کے معنی آتے ہیں برابری، اور عدل کا ایک معنی ہے افراط و تفریط سے بچنا۔ افراط و تفریط یعنی بہت زیادہ بڑھنا اور بہت زیادہ نیچے ڈاؤن ہونا۔ اس کی ایک مثال کچھ یوں سمجھیں، آپ اچھی طرح سمجھیں، دھیان رکھیے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑی جلیل القدر صحابہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ یہ اعلان کر دے کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب جنتی ہے سوائے ایک آدمی کے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا اللہ سے امید اس قدر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک آدمی جنتی ہوگا وہ میں ہی ہوں گا، اور ڈر کا یہ عالم ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ یہ اعلان کر دے کہ ساری دنیا کے لوگ جہنمی ہے، سوائے ڈر کا عالم یہ ہے کہ اللہ اعلان کرے ساری دنیا کے لوگ جنتی ہے سوائے ایک آدمی کے، ایک آدمی ہی جہنم میں جائے گا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں میرے ڈر کا عالم یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہی ہوں گا۔ یہ عدل کی افراط و تفریط کی ایک مثال ہے، یعنی نہ وہ حد سے زیادہ اوپر اٹھنا، نہ حد سے زیادہ اپنے آپ کو نیچے کرنا۔ افراط و تفریط کی عمل میں بھی افراط و تفریط ہونا چاہیے،
اس کی ایک مثال آپ سمجھیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، ید کے معنی ہاتھ کے آتے ہیں جس کو آپ ہینڈ کہتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، عنق کہتے ہیں عربی میں گردن کے۔ اس کی مثال دے کے سمجھائی ہے مفسرین نے کہ یوں اپنے ہاتھ کو یوں نہ کر لینا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اپنے ہاتھ کو اس قدر بھی تنگ نہیں کر لینا ہے کہ جیب میں ہاتھ ہی نہ جائے، اور فرماتا ہے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنے ہاتھ کو اس قدر بھی پھیلا نہیں دینا۔ تبسط مانے پھیلانا، پھیلانا نہیں ہے کہ جیب میں جو کچھ ہے نکال کے سب کچھ لٹا دو۔ مطلب اس کو سمجھانے کے لیے مثال دے کے بتائی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر سخاوت بھی نہ ہو کہ جیب میں جو کچھ ہو اللہ کے راستے میں لٹا دو، اور اتنی بھی کنجوسی نہ ہو کہ کبھی جیب میں ہاتھ ہی نہ جائے، لوگ مر جائے، ضرورت سے پریشان ہو جائے، لاکھ ضرورت سہی، لاکھ مجبور سہی، لیکن اس کی طرف آپ کی نگاہ نہ اٹھے، ایسا بھی نہ ہو۔ اتنی سخاوت بھی نہ ہو کہ سب لٹا کے آپ خود بھکاری ہو جائے، اور اتنی کنجوسی بھی نہ ہو کہ آپ کا ہاتھ جیب میں جائے ہی نہیں۔ تو اس کی تو ڈھیر ساری مثالیں دی گئی ہیں۔ عدل کی یہ بھی ہے کہ ایک بندہ عدل کرے اپنے نفس کے ساتھ، اپنی باڈی کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ۔ آپ میں سے کتنے کو پتہ ہے کہ عدل جو ہے اپنے جسم کے ساتھ، اپنے باڈی کے ساتھ بھی کرنا چاہیے؟ پتہ نہیں ہے، مگر باڈی کے ساتھ، جسم کے ساتھ عدل کیا ہے؟ جسم کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيَّ حَقًّا۔ اس کی ایک مثال بھی حدیث سے ملتی ہے، لیکن وقت نہیں ہے، اس کو بتا کر بات ختم کرتے ہیں کہ باڈی کے ساتھ عدل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جس طرح اپنے گھر والوں کا، تمام چیزوں کا، اپنی ضروریات کا، گھر کا، ان تمام چیزوں کا جس طرح آپ کو ذمہ داری ہے اور اس کا پورا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح آپ کو اپنی باڈی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس کی مثال کچھ یوں ملتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ ہر وقت روزہ رکھا کرتے تھے، روزہ ہی روزہ رکھتے تھے، اور رات کو جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، فارغ ہو کر وہ کھڑے ہو گئے اور مصلی پہ کھڑے ہو کر پوری رات نفل پڑھتے تھے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ وہاں مہمان نواز ہوئے، مہمان نوازی میں گئے۔ جب ان کی مہمان نوازی کے لیے وہ صحابی جو روزہ رکھتے تھے اور رات کو نفل پڑھتے تھے، انہوں نے گھر والے سے کہا کہ بھائی اس کے لیے کھانا تیار کرو۔ کھانے کا وقت ہوا تو ان کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا اور کہا کہ آپ مہمان ہیں ہمارے، لہٰذا آپ کھائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم میرے ساتھ نہیں کھاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں کھا نہیں سکتا اس لیے کہ میں روزہ سے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ شرط ہے، دیکھیے مہمان اگر کوئی آتا ہے تو مہمان نوازی کا، میزبان کا یہ حق ہوتا ہے کہ مہمان کی فرمائش کو پورا کرنا، لہٰذا میری یہ فرمائش ہے، میرا یہ حکم ہے کہ میرے ساتھ جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو انہوں نے مجبوری میں کھا لیا، باہر کیف کھا لیے۔ اب رات ہوئی، رات کو جو ہے نا سونے کا وقت ہوا، اہل خانہ سے کہا بستر بچھا دو، بستر بچھا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ سو جائیں، میرا ذرا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک آپ میرے ساتھ نہیں سوؤ گے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا ایک معمول ہے۔ کہا جو بھی معمول ہے، ابھی میری فرمائش کو پورا کرنا آپ پر لازم اور ضروری ہے، فرمائش پورا کرو۔ تو لہٰذا ان کے کہنے پر وہ سو گئے۔ باہر کیف جب سو گئے تو نیند کہاں آتی ہے، ایک عادت لگی ہوئی تھی، دل پہ گراں گزر رہا تھا کہ ہر دن ہم نمازیں پڑھتے تھے، آج رات کو نماز پڑھنے سے میں روک دیا گیا ہوں۔ بڑی عجیب سی ہلچل سی رہی۔ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو وہاں مہمان نواز کے مہمان بن کر گئے تھے میزبان کے پاس، انہوں نے پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لزوجک علی حقا، پوری رات تم نفل میں گزار دو گے، تمہاری بیوی تمہاری زوجیت میں ہے، اس کی حق زوجیت ادا کرنا بھی تمہارا حق ہے، اس کے ساتھ ریلیشن شپ
اس کے ساتھ صحبت کرنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ بھی تمہارا حق ہے۔ وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيَّ حَقًّا، تم پر تمہارے بچوں کا حق ہے۔ وَإِنَّ لِأَزْوَاجِكَ عَلَيَّ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيَّ حَقًّا وَإِنَّ لِدِينِكَ عَلَيَّ حَقًّا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق بتلائے ہیں، تو یہ عدل ہے۔ عدل کا تقاضا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ بھی برابری کرنا، غریب کے ساتھ بھی برابری کرنا، ہر ایک کے ساتھ برابری اور مساوات کا معاملہ کرنا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان باتوں پر اگر علم کریں گے، عمل کریں گے، زندگی میں اتاریں گے، عملی جامہ پہنائیں گے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ خوب بھلا ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے جو باتیں کہلوائی ہیں تمام باتوں کو خوب عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔